پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم۔ اور آج ہمارا موضوع بحث سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں میں الیکشن کی تاریخ سے متعلق ہے، اور کیسے اس کا ذکر نہ کرے، اس نے پورے پاکستان کو، اس تمام بحث نے ایک لحاظ سے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ صبح 11 بجے وہ اعلان ہوا اور اس میں سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے صدر عارف علوی نے جو تاریخ دی تھی پنجاب میں الیکشن کی 9 اپریل کی، اس کو درست قرار دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں بالکل یہ آئینی طور پہ اختیار حاصل ہے تاریخ دینے کا، اور اس کے ساتھ ہی گورنر خیبر پختونخوا سے بھی کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسی موضوع سے متعلق درخواستیں نپٹانے کے لیے بھی 3 دن کا کہا گیا ہے۔ تو ایک بار پھر ایک قانونی گنجلک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آیا گورنر نئی تاریخ دیں گے تو پھر پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے جو پٹیشنیں دائر ہیں ان کے اگر کوئی فیصلے آ گئے تو اس کا کیا بنے گا۔ لیکن اس بات پہ ایک بار پھر وہی بحث مباحثہ شروع ہو گیا ہے، ہر پارٹی نے اس کو اپنے انداز میں اس کی انٹرپریٹیشن شروع کر دی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ جو کہ وفاقی وزیر قانون ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ 4 جج پہلے ہی 9 رکنی بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے، پھر اس میں سے 2 جج جنہوں نے آج اختلافی نوٹ دیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ نے جو اختلافی نوٹ دیا تھا وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو جناب وفاقی حکومت اور جو پی ڈی ایم کی شامل جماعتیں ہیں ان کے مطابق یہ فیصلہ دراصل 3-4 سے ہوا ہے، یعنی 4 ججوں نے لاہور ہائی کورٹ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تاریخوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو ریٹ ہے اس کو عملاً انہوں نے کوسچنیبل کر دیا ہے، اس پہ سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس پہ سو موتو نہیں ہو سکتا، جبکہ پی ٹی آئی اور اس کے ہم خیال لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 3 ججوں نے بالکل آئین کے مطابق فیصلہ دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر عارف علوی صوبائی انتخابات کے حوالے سے تاریخ دینے کے پابند ہیں، مجاز بھی ہیں، اگر گورنر اس حوالے سے گورنر یا الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو۔ لیکن اس کیس کے بہت زیادہ مضمرات معلوم ہو رہے ہیں، وہ یہ کہ عدلیہ کو بھی ایک لحاظ سے تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح 1997 میں جسٹس سجاد علی شاہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان، جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے، تنازع کے نتیجے میں عدلیہ تقسیم ہو گئی تھی، اور اس وقت بھی پھر کافی پیسوں کا لین دین سامنے آیا تھا۔ ایک بار پھر اس حوالے سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو، چونکہ 5 رکنی بینچ تھا، اور اب تعویل یہ پیش کی جا رہی ہے اعظم نذیر تارڑ اور ان کے ہم خیال وکلاء کی طرف سے کہ چونکہ 4 جج، دراصل 2 جج آج اور 2 جج پہلے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، لہٰذا اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کسی موقع پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو سکتا ہے تھیوریٹیکلی وہ ماننے سے انکار بھی کر دیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ججوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یعنی اس وقت جو 9 جج تھے ان میں سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر ایک طرف ہیں، جبکہ جن ججوں نے اختلافی نوٹ دیا وہ تھے منصور علی شاہ، جمال مندوخیل، اور اس سے پہلے یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ نے خود کو علیحدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مختلف توجیحات پیش کی تھی، اپنی علیحدگی کی، اور اس کو ایک لحاظ سے کوسچنیبل، ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا، اور اسی بنیاد پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس فیصلے کو اپنے حق میں یا اپنے حق میں قرار دیا، یعنی اپنے موقف کے حق میں قرار دیا ہے، اور یہ کہا کہ چونکہ ججوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کے انتخابات کے تاریخ کے حوالے سے ان کا موقف ایک ہے، لہٰذا وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ 4-3 سے ان کے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح خواجہ آصف صاحب جو وفاقی وزیر دفاع ہیں، انہوں نے صدر عارف علوی کا کافی مذاق اڑایا تھا جب انہوں نے پنجاب کے حوالے سے تاریخ دی، اور سنیے کہ یہ خواجہ آصف کا کیا کہنا تھا۔
صدر صاحب نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا، کیا کہیں گے؟ اس کی اوقات ہی نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے، آئین نے اس کو یہ اختیار ہی نہیں دی، وہ اپنی اوقات سے باہر ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف کے بیان سے قطع نظر آج ایک بات واضح ہو گئی کہ انتخابات 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ کہ صدر کے پاس مکمل آئینی اختیار موجود ہے انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ججوں کی اکثریت مختلف ہیلے بہانوں سے یا مختلف اپنی تعبیلات کی وجہ سے انتخابات کی تاریخ جو کہ صدر نے دی اس کے خلاف ہیں، تو پھر کیا اس سے یہ مراد لی جائے کہ سٹیٹس کو یعنی موجودہ نظام کے تمام بڑے پلیئرز انتخابات فوری انتخابات کے خلاف ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کیا ایک بار پھر 1997 کی طرح عدلیہ اور حکومت آمنے سامنے آ جائیں، کیونکہ حکومت اور پی ڈی ایم کی جو تمام جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے انتخابات کے حق میں قطعاً اس کے حق میں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف حکومت اس پہ نظر ثانی بھی نہیں کر سکتی، درخواست بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ نظر ثانی کی درخواست بھی اگر جائے گی تو وہ انہی 5 ججوں کے پاس جائے گی، اور اگر بینچ کی اثر نو تشکیل ہوئی تو وہ اس کا اختیار چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس ہے، تو کیا وہ اپنے ہی فیصلے کے خلاف ایک اور فیصلہ دیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس بات پہ بھی جو وکلاء قاضی ہے، جج ہیں، وہ بٹے ہوئے ہیں، اور بنیادی طور پہ ایک بار پھر لگتا ہے کہ قانونی جھمیلوں میں، تکنیکی ایشوز میں پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو پھنسایا جا رہا ہے، ایک ایسی صورتحال میں جبکہ پاکستان کی معیشت مسلسل خطرے سے دوچار ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے اب نئے تقاضے شروع کر دیے ہیں، اور 1998 کی پوزیشن پہ پاکستان چلا گیا ہے، جہاں پہ آئی ایم ایف نے قرضہ دینے کے لیے بہت ساری شرائط لگائی تھیں، اور اس کا اظہار ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ سے بھی ہوتا ہے جو چند لوگوں کو بلا کے دی گئی ہے۔ لگتا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنی مایوسی کا اظہار کیا ہے، بتایا نہیں گیا کہ ان کی بریفنگ تھی، لیکن جو لب و لہجہ جو اقتباسات پیش کیے گئے اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، کیونکہ اس میں ایک بڑا فقرہ ہے ایک اخبار میں کہ ہم آئی ایم ایف کے ممبر ہیں، آئی ایم ایف سے بھیک نہیں مانگ رہے بلکہ قرضہ مانگ رہے ہیں، اور یہ کہ پبلکلی آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ ہم غریبوں پہ ٹیکس نہیں لگانا چاہتے، لیکن اندرون خانہ وہ ایسی شرائط پیش کر رہے ہیں، ایسے مطالبے کر رہے ہیں کہ جس سے لامحالہ نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے، اس سے لامحالہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور جس کا براہ راست اثر عوام پہ پڑے گا۔ اور مطالبات کیا ہیں؟ وہ ہے کہ شرح سود میں اضافہ کیا جائے، جو کہ اسٹیٹ بینک نے کر لیا ہے، 1% زر مبادلہ پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ ہے، تاکہ افغانستان کو ڈالرز کی آمد و رفت آسان ہو جائے۔ دوست ممالک سے تحریری طور پہ وعدے پیش کرنے کا بھی مطالبہ ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ دوست ممالک کتنے پیسے کتنا قرضہ پاکستان کو دینے پہ آمادہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ چوتھا مطالبہ یہ کہ بجلی پر 3 سے 4 روپے کا سرچارج جو ہے وہ لازمی وصول کیا جانا چاہیے۔ پہلے ہی پاکستان کی حکومت اتنے سارے اقدامات کر چکی ہے جس سے مہنگائی کی نئی لہر آ رہی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں پیٹرول کی قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس میں دوبارہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو ایک بڑی کرشنگ قسم کی صورتحال ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، بڑی فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے حکومت نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اپنے پارٹی مفادات کے لیے کیا ایک روش اختیار کر رکھی ہے، جس انداز میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اس میں سے کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اس کی اپنے انداز میں انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کے عوام کے مفادات کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مفادات کے لیے ہر معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری ہے تو پاکستان پہ اعتبار کیوں کرے گا؟ کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو مطالبات آ رہے ہیں اس میں بھی بنیادی طور پہ جو سٹکنگ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑی لو ہے، یعنی پاکستان پہ اعتبار نہیں ہے، پاکستان پہ عدم اعتماد جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف والے بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہر معاملہ بالکل لکھ اس کو دستاویزی شکل دی جائے، دوست ممالک کی طرف سے بھی آپ کو یقین دہانیاں ملنی چاہیے کہ اتنے پیسے اتنا قرضہ دے دیا جائے گا، چین سے کچھ مزید مالی وسائل ملنے کی توقع ہے، لیکن بحیثیت مجموعی صورتحال کافی کشیدہ ہے، اور اس کشیدگی میں
اضافہ ہماری سیاسی صورتحال کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان، بڑی سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے کس طرح باہم دست گریبان ہیں، اور انہیں پاکستان کے طویل المعاد مفادات کا، اقتصادی مفادات کا کوئی بظاہر کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کے تشویش نہیں ہے اس حوالے سے، اور اس تشویش میں مزید اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے، جو کہ نتیجہ ہے براہ راست ہمارے سیاستدانوں کی بظاہر کوتاہ اندیشی کا اور بظاہر ان کی خود غرضی کا۔